انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 50 اور 51 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ فرماتے ہیں اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ابتدائی کردار کا بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مردود ہوا، تم اس طرح نہ کرنا بلکہ اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا۔ اب آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا حضرت آدم کی تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور ابلیس نے حکم الہی کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، بلکہ اس نے تکبر اور حسد کا راستہ اختیار کیا، اور اس تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی تکبر اور حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ حسد ایسی چیز ہے جیسے فرمایا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر لوگوں کے لیے حسد ہوتا ہے، فرمایا ان کا حسد ان کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور تکبر کرنے کے والے کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو فرمایا اے لوگوں، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اللہ کے سوا دوست بناتے ہو، شیطان کی اطاعت کرتے ہو اور اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرو اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اور جب وہ تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار اور دور رہو، نہ کہ تم شیطان سے دوستی کرو۔ اور یاد رکھو کہ شیطان اور اس کی اولاد اور شیطان کے فرما بردار سب ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ٹھکانہ ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ نہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا اور نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ شیطان اور اس کی اولاد نیز بتوں یا جن چیزوں کو مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان میں سے کسی کو نہ تو اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا اور نہ خود ان کے بناتے وقت حاضر رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اشیاء کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات متفرد اور یگانہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک عمل ہے نہ کوئی مشیر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے کسی کام میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی بناتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے میں متفرد یعنی واحد ہے، یگانہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی مشیر ہے۔ تو فرمایا پھر اس کے سوا اور کسی کی عبادت کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی شیطان کے ہیلوں سے، اس کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔